تراویح پڑھانے پہ اجرت لینا یہ بھی جائز نہیں، اور جو سامع ہے، جو سنتا ہے قرآن پاک کو، اس کی اجرت بھی جائز نہیں۔ سامع اگر بغیر اجرت کے تیار نہیں ہوتا تو وجہ پوچھی جائے۔ اگر تو وہ وجہ یہ بیان کرتا ہے کہ اس کا وقت متقاضی ہے اس بات کا کہ وہ کوئی کام چھوڑ کے آئے گا، تو پھر اس میں گنجائش ہے۔ یہ ایسے مواقع پہ جو لین دین ہوتا ہے، یہ عمومی رسم و رواج کے تحت ہی ہوتا ہے، باقی سارا سال اس کو کوئی کپڑے نہیں دیے جا سکتے، یہی ایک موقع رہ گیا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بتا دیں جن کا کرنا آسان ہو۔ بہت اچھا سوال اور انداز آپ نے اپنایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے سوالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ بہت چھوٹی سی نیکی ہے کہ آدمی اپنے نفس کی مخالفت میں زندگی گزارے۔ دوسری چھوٹی سی نیکی یہ ہے کہ یہ اصول کے طور پر طے کر لے کہ مجھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ بہت چھوٹی سی نیکی یہ ہے کہ اگر لوگوں کی تعریف پہ دل خوش ہوتا ہو تو لوگوں کو روک دے کہ مت تعریف کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم مجھے جہنم کی راہ پہ چلا رہے ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر لے۔ مشکل ہے۔ ایسی باتوں میں خوشی نہیں ہوتی، اس لیے کہ نفس پہ چوٹ پڑتی ہے نا، اس لیے کہ انسان بنتا ہے نا۔ یہ اصل نیکیاں ہیں۔ ہمیشہ انسانی اخلاقیات اصل ہیں۔ ہمیشہ انسانوں کی رعایت کرنا، جانوروں کی رعایت کرنا، پودوں کا خیال رکھنا، ایسے کام جو خلق خدا جس سے راضی رہے اور اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، بہت بڑی نیکیاں۔ نیکیوں کے ایک قسم یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دودھ پیتے تھے اور پھر اس کے بعد کلی کر کے سوتے تھے، اور فرماتے تھے کہ دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے، تو غالباً یہ پیش نظر ہوگا کہ اس چکناہٹ کی وجہ سے منہ میں جو بو پیدا ہوتی ہے اس کا ازالہ ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے۔ ہمیشہ رات کو دودھ پینے کے بعد اپنا منہ صاف کر کے سونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سونے سے پہلے عمومی طور پہ مسواک کر کے سوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وضو کر کے سوتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جو آدمی وضو کر کے سوتا ہے وہ بستر پہ جاتا ہے، نیند تو جب اسے آئے قیامت میں اللہ کے ہاں بھی باوضو اٹھایا جائے گا۔ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسا دھلا ہوا شفاف اللہ کے پاس پہنچے گا کہ اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ بڑی گہری بات فرمائی کہ تم اللہ کے ہاں بھی باوضو ہی پہنچو گے۔ اور ہزاروں نیکیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے نواسے، ترمذی وغیرہ میں آتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا تھا کہ نانا وتر میں آپ کیا پڑھتے ہیں، مجھے بھی سکھائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو، بچوں کو خاص طور پہ یہ سکھایا کہ وہ دعائے قنوت پڑھیں، اور انہیں سکھائی تھی اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وقنی واصرف عنی برحمتک شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک۔
تبارک ربنا و تعالیت، اور اس کے بعد فرمایا کہ مجھ پہ درود پڑھ کے وطر کو مکمل کرو۔ انہیں سکھایا کہ قنوت کے آخر پر یہ پڑھنا کہ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ الکریم۔ تو ہمیشہ جب بھی وطر پڑھیں، رمضان میں غیر رمضان میں، تو جو آپ دعا مانگتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، اس کے آخر پہ بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ کوئی پڑھ لے، نماز والا پڑھ لے، نماز میں بھی دو ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اس سے آگے جو آتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد، یہ پڑھ لے، یا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ہی پڑھ لے کوئی بھی، لیکن دعائے قنوت کے آخر پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنا چاہیے۔ کئی گنا ایسی نماز کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ ایک آدمی بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، اور اس کے دوست جو تھے وہ زکوٰۃ اور فطرانہ اور قربانی بس ان مواقع پہ، تو کسی صاحب نے دعا کی کہ اللہ ان کا انجام، تو معلوم ہوا کہ وہ جو صرف زکوٰۃ اور قربانی اور فطرانہ ادا کرتے تھے ان کا پلڑا بھاری رہا۔ تو نے عرض کیا بار الہ میں تو ہمیشہ ہی خرچ کرتا رہا، تو فرمایا وہ خرچ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کے مطابق، اور تم خرچ کرتے رہے جب تمہارا جی چاہا، تو اللہ نے ثواب سے تو محروم نہیں رکھا، لیکن چونکہ وہاں سنت کا اتباع آ گیا تھا اس لیے اس کا وزن بڑھ گیا۔ یہ خواب اور یہ چیزیں اس لیے نہیں ہوتی کہ ان سے کوئی مسائل ثابت ہوں، مگر وضاحت کے لیے ہوتی ہیں۔ اس لیے بہتر، سب سے اچھی بات یہی ہے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے یہ نیت ایک مرتبہ کر لے کہ اللہ بہت سے مالی حقوق، زکوٰۃ ادا کرنی تھی، کفارے دینے تھی، بہت سی چیزیں، صدقہ فطر دینا تھا، کسی موقع پہ خرچ کرنا ضروری تھا، میں نے نہیں کیا، اللہ اس خرچ کرنے کو اس مد میں ڈال دے، بس قیامت میں بہت سے اس کے فرائض سے پورے ملیں گے۔ یہاں محض نیت کر کے دے دیتے ہیں فقیر کو، ہے یہ بھی ثواب، اس میں کیا شبہ ہے، لیکن سب سے اچھا ثواب یہ ہے کہ فرض کے علاوہ، فرض میں بھی جب بھی خرچ کرے ہمیشہ اللہ سے یہ نیت رکھے کہ اللہ میرے ذمے تیرا پیسہ کوئی باقی رہ گیا ہو تو اللہ اس میں کاٹ لے اس سے، اور بہت سی نیکیاں۔ I live in Zambia, Lusaka with family. Now I realized that with family I can't save more money, so can I send them back to India and live alone here? Is it permissible in Islam? یہ تو آپ کی اپنی حالت پہ ہے، قرآن نے یہی کہا ہے، اللہ نے اصول کی بات بتائی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم شادی کرو، اگر ایک سے گزارا نہیں ہوتا تو مثنا 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، اور اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ایک سے بھی تو اللہ نے کہا ہے شادی بھی مت کرو، بس نہیں عدل ہو سکتا نا ایک سے بھی، اور ظلم میں پڑ جائے گا تو اللہ نے کہا ایک بھی نہ کرو، صبر کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طرز عمل تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو انصاف کی تلقین فرماتے تھے، تو اس لیے اس کے بغیر رہا جا سکتا ہے تو آپ کی مرضی، نہیں رہا جا سکتا یا ظلم ہوگا تو اس صورت میں تو ضرور، ظلم کی صورت میں تو ضرور بھیج دینا چاہیے، تاکہ اپنی زندگی خدا نخواستہ گناہ میں بھی پڑے تو کسی اور کی جان کے ساتھ تو نہ کھیلے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ خود قرآن میں اللہ نے کہا کہ عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کو قاعدے اور طریقے کے مطابق رکھو، یعنی حسن سلوک کرو۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے اگر پتہ ہو کہ کل صبح میرا انتقال ہو جائے گا
تو اس سے پہلی شب بھی جو ہے میں اکیلے سونا پسند نہیں کرتا، میں ڈرتا ہوں اپنے آپ سے۔ یہ بھی ایک محتاط رویہ ہے، یہ بھی ایک احتیاط ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا حال۔ ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ اس فارن ایکسچینج ٹریڈنگ حلال اور حرام؟ فارن ایکسچینج کی جو ٹریڈنگ ہے بنیادی طور پہ یہ جائز۔ ہمارے دور میں کرنسی نے مستقل ایک اہمیت اور ایک چیز اختیار کر لی ہے، اس لیے اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ کوئی ڈالرز کو چینج کراتا ہے ریال میں، ریال کو روپے میں، اس طریقے سے وہ آدمی پیسہ کماتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں اس میں جو سود کی قسمیں ہیں وہ اسے خود خیال میں رہنا چاہیے کہ میں نے اس سے کیسے بچنا ہے۔ Is it allowed in Islam to spend time with a person we want to marry in order to have better understanding and know his or her mentality before wedding؟ یہ بڑا خطرناک راستہ ہے بھیا، اس پہ نہیں جانا چاہیے۔ شادی سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا تاکہ 2 بچے بھی ہو جائیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہو کہ چلو اب نکاح کر لیں گے، یہ تہذیب انہی کو مبارک ہو جن کے ہاں دین نہیں، اسلام نہیں، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی طریقہ دیا ہے، اللہ نے جانوروں سے ممتاز کیا ہے، کوئی حیثیت دی ہے، اس کے مطابق رہنا چاہیے۔ اس میں اگر فون پہ گفتگو ہو اور وہ بھی دائرے کے اندر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہمارے زمانے میں، کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شادی میں انتخاب کے وقت طے کرنا ہوتی ہیں۔ خاص طور پہ جو لڑکی کو زیورات دیے جاتے ہیں اس کا طے کرنا ضروری ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ فون پہ طے کیا جا سکتا ہے کہ میرے والدین آپ کو حق مہر میں یہ دیں گے یا میں حق مہر میں آپ کو یہ دوں گا۔ سونے کا طے کرنا اس لیے ضروری ہے بھیا کہ لوگ عام طور پہ نکاح پڑھ بھی دیتے ہیں، نکاح ہو بھی جاتے ہیں، سونے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ فرض ہے کہ اس موقع پہ طے کیا جائے کہ آپ ہماری بیٹی کو یا ہم اپنی بیٹی کو جو سونا دے رہے ہیں یہ سونا اس کی ملکیت ہے یا عارضی طور پر پہننے کے لیے دیا جا رہا ہے، سمجھے؟ اگر یہ طے ہو کہ یہ سونا ہم اپنی بہو یا بیٹی کو دے رہے ہیں اور جب چاہیں گے واپس لے لیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ اس بچی پہ نہیں ہے، زکوٰۃ ان پہ ہے جنہوں نے اسے مانگے سے یا بن مانگے بھی استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ آیا خیال میں؟ اور اگر طے ہو جائے کہ یہ سونا بیٹی کو ہمیشہ کے لیے دے رہے ہیں، سسرال والے کہتے ہیں بہو کو ہمیشہ کے لیے حق مہر میں دے رہے ہیں، اس کی مالکہ ہیں، تو اب زکوٰۃ نہ شوہر کے ذمے ہے، نہ سسرال کے، نہ میکے کے، لڑکی کے اپنے ذمے ہیں، خریدے بیچے، زکوٰۃ ادا کرے نہ کرے اس کا اپنا سارا معاملہ ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں طے کر لینی چاہیے کیونکہ یہ بعد میں جھگڑے کا سبب بنتی ہیں۔ اسی طرح یہ طے کرنا چاہیے ہمارے دور میں کہ شادی بالکل سادگی سے ہوگی۔ یہ فقہا جو تھے نا یہ ایسے ہی ولیعذ باللہ کوئی ناتجربہ کار نہیں تھے۔ شامی میں لکھا ہے کہ ولیمے میں عورتوں کو جانے سے منع کیا جائے۔ اب تو شریعت کی کوئی بات رہی نہیں نا شادیوں میں، جنازوں میں۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ولیمہ ہوتا ہے دلہا کی خوشی کا دن، تو وہاں پر جب عورتیں آئیں گی تو بہت سی ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جو ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ دلہا اپنی بیوی کا کوئی عیب بیان کر دے، نہ کرے، بے پردگی ہو، یہ بھی اب تو خیر پڑتا ہے، پچھلے 200-300 سال سے رہا نہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ فقہا اسی لیے منع کرتے تھے کہ اس خوشی کو بھی اپنے خاندان تک محدود رکھنا چاہیے، اور عورتوں کا جانا تو کہتے تھے یہ گناہ کی بات ہے، اور اگر شوہر اس پہ راضی ہے کہ بیوی بھی سامنے جائے تو کہتے ہیں دونوں گناہ گار ہوں گے، توبہ کرنی چاہیے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ معاشرے میں خرابیاں اسی سے بڑھتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر نظر آتی ہیں لیکن جن بچیوں کا نکاح نہیں ہوا ہوتا نا ان پہ جو گزرتی ہے ان کے دل سے پوچھو۔ جو بچیاں گھر بیٹھی رہتی ہیں بیچاری،
اس لیے کہ کوئی پیسہ دے دے، شادی کرا دے اور میرے بھی بچے ہوں، میں بھی ماں بنوں، اس کے دل سے پوچھو کہ قیامت میں کیا جواب دینا ہے اللہ کو کہ اللہ میں تو عمرہ کرنے چلا گیا تھا، ارے یار تمہارے پڑوسی تھے، تمہارا محلہ تھا، تمہارے ماموں چچا کون کون ان کی بیٹیاں تھیں، ان کی شادی کی فکر نہیں کی؟ اللہ کچھ نہیں پوچھے گا، بس مرے اور سیدھے آگے فرشتے جنت میں لے جائیں گے کہ قیامت میں بھگتنا پڑ جائے گا۔ نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر۔ ہمیشہ ہمیشہ غربت کا خیال کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنے محلے، اپنی سب سے پہلے اپنے خاندان کو دیکھنا چاہیے کہ کون سا بچہ کہاں مجبور ہے، کون سی بیٹی کہاں مجبور ہے، جتنا کچھ ہو سکے۔ اسی لیے زکوٰۃ کو سب سے زیادہ ڈیزرو اپنے لوگ کرتے ہیں، سب سے پہلے ددھیال۔ ایک وقت ہم نے ساری تفصیل بیان کی تھی کہ ددھیال والے جو ہیں آگے کی نسل، وہ سب سے زیادہ ڈیزرو کرتی ہے، پھر ننھیال ڈیزرو کرتے ہیں زکوٰۃ کو، اور بہت سی چیزیں۔ یہ جتنی مہنگائی اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اس کا بہت بڑا اثر ان اداروں پر پڑ رہا ہے جو ادارے فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں۔ کبھی شام کو فرصت ملے تو سپر مارکیٹ جنا سپر میں جائیں، روزانہ دسترخوان بچھے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں۔ وقت ملے تو وہاں پشاور موڑ پہ چلے جائیں، وقت ملے تو اب آج کل تو جو لائنز آٹے کے لیے لگی ہوئی ہوتی ہیں اور لوگ مر رہے ہیں اور کچلے جا رہے ہیں، ان لوگوں کی ذمہ داری کس پہ ہوگی؟ حکومت پہ، وہ جانے اور اللہ جانے۔ ہمیں اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری اپنی نسلیں یہ پڑھ لکھ نہیں سکیں گی تو ہوگا کیا؟ نتیجہ یہ اس کا نکلے گا کہ مرد کا خون اور عورت کی عزت کرنسی بن جائے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونے۔ انگلش ہی میں پیغام بھیجا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جنازے میں کون سی دعا مانگتے تھے، اور عبداللہ ابن عمر بھیا اس کو ہم بیان بھی کر چکے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ریکارڈ بھی کرا چکے۔ ہم ایک مرتبہ اور اسے پڑھ دیتے ہیں، یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ کوئی تعلیمی نظام ہے، ہمیں نہیں معلوم کون ہے، لیکن انہوں نے انگلش میں یہ سوال سارا بھیجا ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم میں امتحانات اور ان چیزوں کو ختم کر کے بچوں کو صحیح تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم یہ کیا ہے اور کون سی پارٹی ہے، جماعت ہے، کہاں ہے، کس شہر میں، کچھ معلوم نہیں، صرف سوال ہے تو ہم اسے پھر پڑھ دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ جنازے کی دعا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ اللہم عبدک، اللہ یہ جو میت ہے یہ تیرا بندہ ہے، وابن عبدک، اور اللہ آپ کے بندے کا بیٹا ہے، انت خلقتہ، اللہ آپ نے اسے پیدا فرمایا ہے، وانت ہدیتہ للاسلام، اور اللہ آپ ہی نے اسے اسلام کی توفیق بخشی ہے، وانت قبضت روحہ، اللہ آپ ہی نے اس پر موت کی کیفیت طاری کی ہے، اس کی روح کو واپس لے لیا ہے، وانت عالم بسریرتہ وعلانیتہ، اور اللہ آپ ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس کی تنہائیاں کیا تھیں اور لوگوں کے سامنے کی زندگی کیا تھی۔ جئنا شفعاء لہ، اللہ ہم اس کی سفارش کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہم انا نستجیر بحبل جوارک لہ، اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ پروردگار اپنی ایسی پناہ میں لے لے جیسے ایک ہمسایہ دوسرے ہمسائی کی مدد کرتا ہے۔ فإنک ذو وفاء وذو رحمت، اللہ تو اپنے وعدوں کو بڑا پورا کرنے والا ہے، اللہ تیری رحمت بہت زیادہ ہے۔ اعوذ من فتنۃ القبر، اللہ اس میت کو قبر کی پوچھ، قبر کے امتحان سے بچا لے، وعذاب جہنم، اللہ جہنم کے عذاب سے بھی بچا۔ اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اللہ اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں کو بہت قبول فرما، زیادہ کر دے۔ وَإِن كَانَ مُسِيئًا، اور اللہ اگر یہ شخص گناہ گار تھا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَیِّئَاتِهِ، اللہ درگزر کر دے، چھوڑ دے اللہ اسے۔
اللہم نور لہ فی قبرہ، اللہ اس کے قبر کو نور سے بھر دے، والحقہ بنبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم، اور اللہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دے۔ یہ وہ دعا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو کہیں نہیں ملے گی۔ اتنے بڑے الفاظ جو ہیں نا کہ اللہ اس کی روح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دے، تو اس کا اگر اردو محاورے میں ترجمہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کر دے۔ ظاہر ہے کہ ایسا دربار نہیں جیسے بادشاہوں کا ہوتا ہے یا کوئی اور چیز، یہ ایک کیفیت ہے کہ مطلب اللہ اسے پاک صاف کر کے اس کی روح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا الحاق کر دے، اللہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دے۔ یہ ہے مطلب، یہ صرف ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا ملے گی۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک فی، اللہ یہ جو میت آ گئی ہے تو اسے اپنی برکتوں سے نواز، وصلی علیہ، اور اللہ اپنی بے شمار رحمتیں اس پہ نازل فرما، واغفر لہ، اللہ اس کو معاف کر دے، درگزر فرما دے، اللہ چھوڑ دے اسے، وَأَوْرِدْهُ حَوْضَ رَسُولِكَ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر لے جا۔ بہت بڑی دعا ہے، نہ یاد رہے، نہ عربی یاد ہو، کوئی پرواہ نہیں، آتے جاتے مانگ لو، جنازے کے بعد قبر پہ جو دعا ہوتی ہے اس میں مانگ لو۔ لوگ تدفین میں ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ، مردے کے لیے یہ دعا مانگو کہ اللہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے، اللہ اس کو حوض کوثر سے سیراب فرما۔ اللہم عبدک وابن عبدک انت خلقتہ وانت ہدیتہ للاسلام وانت قبضت روحہ وانت عالم بسریرتہ وعلانیتہ، جئنا شفعاء لہ، اللہم انا نستجیرک بحبل جوارک لہ فإنک ذو وفاء وذو رحمہ، اعیذہ من فتنة القبر وعذاب جہنم، اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، اللہم نوّر لہ فی قبرہ وَأَلْحِقْہُ بِنَبِیِّہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک فی وصلی علیہ واغفر لہ وَأَوْرِدْہُ حوض رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد کرنی چاہیے، یہ انٹرنیٹ پہ بھی ہوگی، ہمیں نہیں معلوم کیا طریقہ ہوگا، لیکن اس کو کہیں سے منگا لیں، کسی کو کہیں وہ انٹرنیٹ پہ ڈال دیں گے اسے، آپ اسے یاد کیجئے۔ آپ یاد رکھو، اللہ اپنے بندوں پر جو خدا کے اچھے بندے ہوتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں، اللہ کسی کا احسان اپنے ذمے رکھتا نہیں۔ تم پڑھ دو تمہارے لیے بھی کوئی پڑھ دے، تم سفارش کر دو تمہارے لیے بھی سفارش ہو جائے گی۔ ہم لکھنؤ گئے تو ایک جگہ تاریخی ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ ایک دکان تھی، وہ کہاں گئی، تاریخ میں آتا ہے، خیر وہ گلی مل گئی۔ دیکھا تو وہ ایک لڑکا کام کر رہا تھا، اپنی چیزیں بیچ رہا تھا، چھوٹی سی دکان تھی۔ تو لباس سے وہ سمجھ گیا کہ پاکستان سے ہیں، تو بہت محبت سے ملا، اور ہم نے کہا کہ وہ جو ایک بزرگ تھے یہاں ہوتے تھے، کتابت کا کام کرتے تھے، وہ کہاں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے دادا تھے۔ ہم نے کہا اچھا، تو کیا ہوا؟ اس نے کہا والد کہتے تھے کہ میرے والد یعنی اس بچے کے دادا، کہ وہ آتے تھے، کتابت کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، پھر چھپنے کے لیے پریس میں کتاب چلی جاتی تھی، تو صبح آ کے ایک چھوٹا سا کام یہ کر لیتے تھے کہ اپنی کرسی یا جس جگہ پہ بیٹھتے تھے گدی پہ بیٹھ کے ایک کاپی کھولتے تھے، اس پہ صرف اتنا لکھتے تھے، ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، ایک چھوٹا سا درود شریف لکھ کے کاپی بند کر کے رکھ دیتے تھے، اور دن بھر اپنے کام کرتے رہتے تھے۔ اور ایک آدمی یہاں تھا، ایسی دیوانہ پاگل سا، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا اس کا۔ تو جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، بڑی گھبراہٹ تھی،
تو مرد بیٹھے ہوئے تھے بہت سے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں اب بس جا رہا ہوں، اب میری موت آ رہی۔ تو کسی نے پوچھا اتنی گھبراہٹ کیوں ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا میرا۔ تو یہ پاگل سا جو پھرتا تھا وہ آیا اور دیکھ کے بہت ہنسا۔ تو وہ اپنی مرض موت میں تھے، انہیں الجھن ہوئی، اور ان کا کیا ہنستے ہو؟ اس نے کہا ہنس اس لیے رہا ہوں کہ وہ جو تم لکھتے تھے نا وہ سرکار کے سامنے رکھا ہوا ہے، کاپی تمہاری پیش ہو گئی ہے، اور بڑا خوشی کا اظہار فرمایا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ آئے گا تو اسے اس کا انعام دیں گے۔ اس لیے بھیا اللہ کسی کا احسان نہیں، آج تم پڑھو گے کل تمہارے لیے پڑھا جائے گا۔ نئی نسل کدھر جا رہی ہے؟ اور دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، خدا کا واسطہ ہے اس کی فکر کریں، یا تو مرتد ہو جائیں یا پھر نکاح میں گواہ کی شرط نہ لگائی جائے۔ بھیا اس دین میں رہنے ہی کیوں ہے؟ اس دین میں رکھا کیا ہے؟ اگر ایک لڑکی کے لیے دین کو چھوڑا جا سکتا ہے تو پہلے ہی چھوڑ دو، حرج کیا ہے؟ مطلب یہ دین پابند کرتا ہے نا، تو نہ پابندی اختیار کرو۔ دین اور بہت سی پابندیاں لگاتا ہے، سور کے گوشت کو بھی منع کرتا ہے، اور جہاد اتنی شدید چیز ہوتی ہے، چھوڑ دو۔ اسلام کو ایسی چیزوں کی ضرورت بھی نہیں۔ شکر کریں احمق اس دین سے نکلے، عقل مند آدمی اس دین کی طرف آتے نہیں، ذہین آدمی دین کی طرف نہیں آتے۔ یہ بہت بڑی ٹریجڈی اور المیہ ہے کہ ہماری نسلوں میں ذہین آدمی دین کی طرف نہیں آتے، جو کسی کام کا نہیں، اور دماغ بھی ٹھیک نہیں چلتا، اور بولنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا ہماری طرح کے، انہیں پڑھا دیتے ہیں دین کے۔ ہم نے کیا دین کی خدمت کرنی ہے یار؟ ذہین بچے کہاں گئے؟ تو اس لیے بالکل تردد نہ فرمائیں۔ اب یہ سوال جواب دینے کے قابل ہوتے ہیں کہ خدا را اس کی فکر کیجئے، یا مرتد ہو جائیں، اور یا پھر تو وہ ہو رہا ہے جو آپ فرماتے ہیں نا، یہ سب ہو رہا ہے۔ نکاح پڑھانے کا طریقہ بھی آپ نے پوچھا ہے، تو نکاح پڑھانے کا بہت آسان طریقہ ایک لکھا ہے عالمگیری میں۔ ایجاب اور قبول تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، لڑکی سے وکالت بھی دیکھی ہوگی۔ لڑکا اور لڑکی دونوں اپنے اختیارات ایک آدمی کے حوالے کر دیں کہ جناب آپ ہمارا نکاح پڑھا دیں۔ ایک آدمی ہو گیا نکاح پڑھانے والا، ایک گواہ وہ اور لے آئے۔ بس ان دو کی موجودگی میں اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے فلاں کا نکاح فلاں سے کیا ہے، یہ حق میرا، تو نکاح ہو گیا۔ اس پہ شاید اسلام بچ جائے، لیکن ضرورت اتنی کیا پیش آ گئی ایسے اسلام کی۔ کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ انڈیا کے بہت سے مفتی فرماتے ہیں جائز ہے۔ بھیا آسان بات ہے، کریڈٹ کارڈ میں اگر سود کا عنصر شامل نہ ہو تو اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں۔ پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ نہ بر وقت پیسے ادا کیے تو اس میں سود ہے، تو وہ نہ کرے۔ باقی ہر آدمی اپنے حالات خود جانتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی پہلی بیوی حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہ تھیں، یا اس سے پہلے بھی کوئی بیوی موجود تھی؟ نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے نکاح کیا تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، اور علی رضی اللہ عنہ کے ہاں پہلے کوئی اہلیہ موجود نہیں تھیں، حتیٰ کہ جب تک یہ زندہ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حیات طیبہ انہیں عنایت فرمائی ہے، اس وقت تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اور ایک مرتبہ جو ارادہ ہوا تھا اس پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ منع فرمایا۔ قصہ یہ ہوا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پہ، یا پھر حدیبیہ، یعنی فتح مکہ تھا، فتح مکہ پہ شاید، یا بہرحال حاضری ہوئی تھی بیت اللہ میں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی اور دوست جو زندہ تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت کیا 26-28 برس رہی ہوگی، تو انہوں نے کہا سارے عرب اتنی شادیاں کرتے ہیں، تم ہی ہو جس کی شادی نہیں ہوئی، ایک ہی شادی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے، تو ہم تمہارا رشتہ کرا کے چھوڑیں گے اور تمہاری شادی بھی کرائیں گے اتنے دنوں میں جتنے دن تک مکہ میں رہنا ہے۔ اور ہوا یہ کہ انہوں نے رشتہ ڈھونڈ لیا،
اور رشتہ ڈھونڈا ابو جہل کی بیٹی کا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ سب لوگ مل کے علی کی شادی ابو جہل کی بیٹی سے کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں کھڑے ہوئے، صحابہ رضی اللہ عنہ کو مجمع تھا، ان کے سامنے یہ خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے رسول اور اللہ کے دشمن کی بیٹیاں ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمایا اللہ کی قسم، میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ابو جہل کی بیٹی کبھی اکٹھی نہیں ہوں گی، یہ سوکن نہیں آئی۔ اور پھر فرمایا کہ علی اگر چاہتے ہیں کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کریں تو میں اس کسی چیز کو حرام نہیں کہوں گا جو اللہ نے حلال کر دی، اور جو اللہ نے حلال کی میں حرام نہیں کہتا، علی کر دیں، اور اگر علی کریں گے تو میری بیٹی کو میرے گھر بھیج دیں۔ اور پھر ایسا جملہ فرمایا جس پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے۔ فرمایا علی نہیں جانتے انہا بضعۃ منی، میری بیٹی میری جان ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ علی کو نہیں پتہ کہ جو چیز میری بیٹی کو تنگ کرے گی وہ مجھے بھی تنگ کرے گی، جو چیز اسے ستائے گی مجھے بھی ستائے گی۔ علی کو لانی ہے دوسری بیوی، میری بیٹی کو طلاق دے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں سے زمین نکل گئی، کی نہیں شادی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، کہ آپ مشورہ دیں کہاں کروں، کہ میں تو جا رہی ہوں، میرے بعد دوسری شادی میری جو بھانجی ہے اس سے کر لے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہاں نکاح کر دیا تھا، اس لیے ان کی کوئی شادی ایسے نہیں ہوئی۔ کسی دوسرے کی ملکیتی زمین میں لگے ہوئے درخت سے بغیر اجازت کے مسواک بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی بھی آدمی کی جو زمین ہے، جو عزت ہے، اس میں کسی قسم کا تصرف کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا نا، اس میں صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ جس طرح تم اس شہر کی عزت کرتے ہو اور جس طرح تم لوگ اس مہینے کی عزت اور احترام کرتے ہو، بالکل اسی طرح تمہاری عزتیں اور تمہارا مال، یہ دونوں چیزیں تم پہ سب کے لیے ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، جب تک کہ تمہارا بھائی اپنی خوشی سے اجازت نہ دے۔ تو اگر کوئی اس کو کرتا ہے تو ٹھیک نہیں کرتا، جو مالک ہے اس کا ہے بس۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بالشت جگہ اگر تم نے کسی کی ناجائز لے لی، خسف بہی سب ارضین، 7 زمینوں تک تم دھنسا دیے جاؤ گے قیامت۔ ایک جگہ آتا ہے کہ 7 زمینوں میں اتنا حصہ کاٹ کے اللہ تمہارے گلے میں ڈلوا دے گا اور کہے گا اٹھاؤ اسے۔ بہت شدید وہی۔ اسی لیے حضرت سعید رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ آپ نے اپنے ہمسائی ہے اس کی زمین مار لی ہے۔ سعید رضی اللہ عنہ سخت پریشان ہوئے، اس زمین پہ پہنچے، وہ جو عورت تھی بڑھیا وہ بھی پہنچی۔ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہاری زمین اپنی زمین میں شامل کر لوں گا، باوجود کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا، اس کے باوجود میں یہ ارتکاب کر سکتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ نشان لگاؤ کتنی چاہتی، اس نے نشان لگایا، فرمایا یہ تو زمین لے لے، اور پھر فرمایا کہ اللہ میں نے اس کی زمین نہیں لی اور اس نے میری زمین لی ہے، اللہ اس کی قبر اس کے زمین میں اس کا کنواں بنا دے، اور اللہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے سزا دے۔ لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیے، لوگوں نے کہا بس ہو گیا کام۔ اس لیے ظالم یہ سمجھتا ہے کہ اسے مہلت مل گئی، کہہ دیا، جو منہ میں آیا بک دیا، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ مظلوم کا مالک اس سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ مظلومیت زیادہ اچھی ہے بنسبت ظلم، سہ لے، نہ کرے، ظلم نہ کرے، بالکل اس کے قریب نہ جائے، سہ لے، مظلوم ہو جائے، اللہ بہت چیزوں کو معاف فرما دیں گے، چھوڑ دیں گے، لیکن ظالم
اس کی رسی ایسے خدا کھینچتا ہے کہ پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو عذاب آیا ہوا ہے یہ کیا۔ عذاب ضروری ہے کہ آسمان سے پتھر برسیں؟ رات رات بھر نیند نہیں آتی، ایسی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ زندگی میں دل ہی نہیں لگتا، سکون ہی۔ اللہ کا یہ عذاب نہیں ہے؟ کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا، ڈاکٹروں کی دوائیاں فیل ہو جاتی ہیں، یہ کوئی عذاب نہیں ہے؟ گالیاں پڑتی ہیں، جوتے پڑتے ہیں، یہ عذاب نہیں ہے؟ سب سے بڑا عذاب اور ذلت ایمان پہ موت نہ آئے، یہ عذاب نہیں ہے؟ یہ کس نے سرٹیفکیٹ دے دیا؟ تو سعید رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ دیا، لوگوں نے کہا عدالت، ان کا کچھ نہیں، بس اللہ جانے اور یہ جانے۔ اس عورت نے اس زمین پہ کنواں کھدوا لیا اور پھر نابینا ہو گئی، اور پھر گر گئی ایک دن اپنی زمین کے کنویں میں، اور اس طرح سے گری کہ میت بھی نکالی نہیں جا سکی۔ تو لوگوں نے اوپر سے مٹی ڈال کے اسے بند کر دیا، اس سے سعید رضی اللہ عنہ کی بد دعا اسے لگ گئی۔ ہمیشہ ہمیشہ ظلم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بالکل تنہائی کی زندگی میں چلا جائے، کسی سے نہ ملے، یہ اس قبر کے اور آخرت کے عذاب سے اچھی چیز۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا تھا، تو اس سے کہا سعد فیصلہ کریں علی کا اور طلحہ اور زبیر کا، کون اچھا تھا کون برا تھا؟ انہوں نے کہا نہ مسئلے میں پڑھو اور علی رضی اللہ عنہ کو برا نہ کہو۔ اس سے کہا میں تو کہوں گا۔ انہوں نے کہا طلحہ، علی اور زبیر، ان تینوں کے مسئلے میں نہ پڑھنا، چھوڑ دو۔ اس نے اصرار کیا سعد رضی اللہ عنہ سے کہ وہ فتویٰ دیں، تو انہیں غصہ آیا بہت کہ اتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مسئلے کو چھیڑ رہا ہے، میں بار بار منع کر رہا ہوں کہ نہ تنگ کرو۔ سعد رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعتیں پڑھی، اور انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ، یہ آدمی باز نہیں آتا اور فتنہ پھیلاتا ہے، تو اللہ اس کو ذلت کی موت دے، وَاجْعَلْهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے نشانی بنا دے، لوگ اس کے انجام دیکھیں اور توبہ کریں۔ اس نے جب یہ بد دعا سنی تو غصے سے چلا گیا اٹھ کے۔ کچھ دیر کے بعد سعد رضی اللہ عنہ کے پاس خبر آئی اور وہ پھر اٹھے اور انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی، اور انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے خدا نے میری دعا کو قبول فرمایا۔ اس لیے مظلوم کے دل سے نکلتی ہے نا تو وہ رنگ لاتی ہے بہت زیادہ، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بیٹے اجڑ گئے، نسلیں اجڑ گئیں، خاندان میں کون کون پیدا ہونے لگے، یہ سب خدا کے عذاب اور گرفتگی، اور بدترین چیز دوسری دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ مانگتے رہو بیٹھے ہوئے، جو ظلم کیا تھا نا تم نے، اب چکھو اس کا مزہ، دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ اور ہوا یہ کہ لوگوں نے کہا سعد وہ جو غصے میں چلا گیا تھا، ہم بازار میں گئے تو ہم نے دیکھا ایک اونٹ ہے اور اونٹ شدید غصے میں ہے، اور لوگ بھاگ کھڑے ہوئے کہ پتہ نہیں یہ اونٹ کس کو پکڑ لے، کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو آ کے مجمع کو ایسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھا، پھر آگے بڑھا، سب دیکھتا رہا، پھر ٹھیک اس نے اس انسان کو آ کے گردن سے پکڑ لیا، اور گردن سے پکڑ کے اس نے زمین پہ مارا، اور اس پہ بیٹھ کے اس کو اس طرح رگڑنا شروع کیا دائیں بائیں کہ اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور لوگوں نے توبہ کی۔ لوگوں نے کہا کہ اصابت و دعوت سعد، سعد رضی اللہ عنہ کی بد دعا لے ڈوبی۔ اس لیے جو لوگ مشائخ کی توہین، اساتذہ کی توہین، اپنے والدین کی توہین، جس کے ساتھ 4 دن بیٹھ کے کھایا ہے، جس کے ساتھ 4 دن سلام دعا رہی ہے، ان کی توہین اور ان کی برائیاں اور غیبتیں یہ برباد کر دیتی ہیں، نسلوں تک اس کا اثر پہنچتا ہے۔